اندھیری رات کا سناٹا، دور کہیں جنگ کے میدان سے ایک دھماکے کی گونج اٹھتی ہے اور چند سیکنڈز بعد اسکرین پر سرخ نشان جھلملاتا ہے۔ یہ نشان کسی انسان نے نہیں لگایا، یہ فیصلہ مصنوعی ذہانت نے کیا ہے۔ ایک خاموش بے چہرہ الگوریدم جو طے کرتا ہے کہ کون زندہ رہے گا اور کون مارا جائے گا، اور اس خوفناک طاقت کے پیچھے جو کمپنی کھڑی ہے، دنیا اسے کہتی ہے پلانٹیئر۔ I've been cautioned to be a little modest about our bombastic numbers. The most unique thing that Palantir does is we own value creation. جاسوسی کے لیے بنائی گئی امریکی کمپنی پلانٹیئر دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ٹیک جائنٹ کیسے بنی اور اس کی بنائی اے آئی ٹیکنالوجی کس طرح سے دنیا کا نقشہ تبدیل کر رہی ہے، آئیے اس تہلکہ خیز راز سے پردہ اٹھاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں محمد آفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ان لاکڈ فائلز۔ And when it's necessary to scare enemies and on occasion. اس ٹیک کمپنی کے گاہک ہیں اسرائیلی وزارت دفاع اور امریکی ادارے۔ یہی وجہ ہے کہ پلانٹیئر کو دنیا کی سب سے زیادہ بااثر اور طاقتور ٹیک کمپنی کہا جا رہا ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 500 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ مغربی میڈیا خود اسے امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی سرمایہ کاری سے قائم ہونے والی ایک امپائر قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہے سال 2003۔ ایک ارب پتی سرمایہ کار پیٹر تھیل ایک ایسا نظام بنانے کا ارادہ کرتا ہے جو دنیا کی جاسوسی، جنگ اور طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ جرمن نشریاتی ادارے ڈاؤچے ویلے نے اپنی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ پلانٹیئر کو CIA سے فنڈنگ ملی، پھر FBI اور NSA نے بھی پلانٹیئر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ Palantir supports our fighting forces. We share one mission. پلانٹیئر کا نام مشہور فلم دی لارڈز آف ڈرنگ میں دکھائے گئے ان جادوئی پتھروں سے لیا گیا تھا جن سے دور کی چیزیں دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کا لوگو بھی انہی جادوئی پتھروں کے تصور کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کمپنی کے مصنوعی ذہانت پر مبنی سافٹ ویئر اتنے پاورفل ہیں کہ یہ صرف ڈیٹا نہیں دکھاتے، یہ پورا میدان جنگ انسان کی آنکھوں کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ کہاں دشمن چھپا ہے، کس عمارت میں، کس گاڑی میں اور کس لمحے پر حملہ سب سے مؤثر ہوگا، یہ سب کچھ AI چند سیکنڈز میں بتا دیتی ہے۔ اس کی شریک بانیوں میں پیٹر تھیل ہیں، جنہوں نے پے پال کی بنیاد رکھی اور فیس بک کے ابتدائی دنوں میں اس میں سرمایہ کاری کی۔ پلانٹیئر کے دوسرے شریک بانی ایلیکس کارپ ہیں، جو 2004 سے بطور CEO اس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ارب پتی ہیں اور امریکی حکومت سے ان کے گہرے تعلقات ہیں۔ اس وقت پلانٹیئر دنیا کے 50 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہی ہے، جہاں یہ دفاع، صحت، صنعت اور مالیات کے شعبوں میں حکومتوں اور کمپنیز کو خدمات فراہم کر رہی ہے۔ اس کے سب سے بڑے کلائنٹس میں امریکی حکومت، اس کی ایجنسیاں اور اسرائیلی حکومت شامل ہے۔ یہاں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پلانٹیئر بنیادی طور پر ایک ڈیٹا انالیٹکس کمپنی ہے جو جاسوسی کے ٹولز، جنگوں اور امیگریشن سے جڑی ٹیکنالوجیز بناتی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کی دنیا کی اہم ترین کمپنیوں میں سے اب ایک بن چکی ہے، لیکن پلانٹیئر بہت متنازع بھی ہے۔ اسے اسرائیلی وزارت دفاع اور امریکی امیگریشن ایجنسی ICE کے ساتھ کام کرنے پر شدید تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پلانٹیئر کے قیام کا مقصد انٹیلیجنس اداروں کے لیے ڈیٹا کے تجزیے کے ٹولز بنانا تھا۔ پلانٹیئر صرف جنگ میں نہیں بلکہ امریکہ کی سرحدوں، ایئرپورٹس اور شہروں کے نیٹ ورک میں بھی موجود ہے۔ اس کے سسٹمز کو امیگرینٹس کو ٹریک کرنے، گرفتار کرنے اور ڈیپورٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایک شخص کا بائیو میٹرک، اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ، اس کی لوکیشن اور اس کا سارا فون ڈیٹا، یہ سب کچھ ایک لمحے میں ایک سکرین پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ اٹھی ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی نگرانی نہیں بلکہ یہ ایک کنٹرول ہے۔ امریکہ کے کئی شہروں میں لوگ پلانٹیئرز کے دفاتر کے سامنے مظاہرے کرتے ہیں، لیکن کمپنی خاموشی سے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مظاہرین کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ کمپنی ICE اور اسرائیلی فوج سے معاہدے ختم کرے، لیکن پلانٹیئر ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ پلانٹیئر کہتی ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی آگمنٹڈ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، یعنی فیصلے کا اختیار
اے آئی کو نہیں ہے بلکہ انسان کو ہے۔ پلانٹیئر خود ڈیٹا جمع یا ذخیرہ نہیں کرتی بلکہ وہ ایسے ٹولز بناتی ہے جو اداروں کو ان کا ڈیٹا تجزیہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مثلاً کاروباری صارفین جیسے دوا ساز کمپنیاں ہو سکتی ہیں یا ایئر لائنز کے لیے، اسی طرح خفیہ اداروں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے جیسے انسداد دہشت گردی اور جنگی میدان میں فیصلے۔ اسے آپ اے آئی سے چلنے والا فیصلہ سازی کا نظام کہہ سکتے ہیں۔ یہ ریئل ٹائم میں لوگوں کو ٹریک کر سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ پیٹرنز کی بنیاد پر افراد کو فلیگ کرتا ہے اور کیسز کو آٹومیٹک اہلکاروں تک پہنچا دیتا ہے۔ پلانٹیئر کا اسرائیلی وزارت دفاع کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہے جو اے آئی پر مبنی جنگی تجزیے کے لیے ہے۔ کمپنی نے اب تک غزہ جنگ میں اپنی ٹیکنالوجی کے استعمال پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ تاہم رپورٹس کے مطابق پلانٹیئر کا سافٹ ویئر اسرائیلی فوج کی اے آئی نظاموں کا حصہ ہے اور یہ نئے اہداف کی فہرستیں تیار کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ پلانٹیئر بالواسطہ شہری ہلاکتوں کا ذمہ دار ہے، جبکہ اس کے حامیوں کا موقف ہے کہ پلانٹیئر محض ایک کمپنی ہے جو اے آئی ٹولز بیچتی ہے۔ مصنوعی ذہانت نے جنگ، سیاست، سرحدوں سب کی شکل بدل دی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال وہی ہے، اگر کل ایک الگوریدم غلط فیصلہ کرے، کسی بے گناہ کو ہدف بنا دے، کسی قوم کی تقدیر بدل دے، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ انسان یا وہ مشین جسے ہم نے خود بنایا ہے؟ دنیا آنے والے وقت میں شاید بندوقوں سے نہیں بلکہ ڈیٹا اور الگوریدم سے لڑی جائے گی۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اس مستقبل کے لیے تیار ہیں؟